اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولاده المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سیدۃ نساء العالمین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی ہی نور عینی وثمرۃ فؤادی وبہجۃ قلبی وہی روحی التی بین جنبی وہی الحوراء الانسیہ وسیدۃ نساء العالمین مومنین کرام، نبی مکرم اسلام کی حدیث مبارک سے آغاز کیا ہے۔ ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ من آذاہا فقد آذانی، جس نے میری بیٹی کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے دکھ پہنچایا، تکلیف پہنچائی، اس نے خدا کو تکلیف پہنچائی۔ من سرہا فقد سرنی ومن سرنی فقد سر اللہ، اور جس نے میری بیٹی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ ایسی باعزت و عظمت بیٹی، آپ نے ہزاروں بار اس روایت کو سنا، اور شیعہ سنی علماء نے لکھا، محدثین نے لکھا، امام بخاری نے بھی اپنی صحیح میں لکھا اور امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں لکھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے، بی بی فرماتی ہیں کلما جات فاطمۃ علی ابیہا فقام الیہا رسول اللہ۔ کلما استمرار کے لیے آتا ہے۔ معمول تھا نبی کریم کا کہ جب بھی سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا اپنے بابا کے پاس تشریف لاتی تھیں، فقام الیہا رسول اللہ، تو رسول اللہ کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے۔ ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا ہے، اس روایت میں دو لفظ استعمال ہوئے، ایک لفظ اب استعمال ہوا باپ، ایک لفظ رسول اللہ استعمال ہوا۔ بی بی نے کیا فرمایا کہ سیدہ جب بابا کے پاس آتی تھی علی ابیہا، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگلا جملہ ہوتا بابا کے پاس آتی تھی تو بابا تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے، نہیں، اگلا جملہ ہے فقام الیہا رسول اللہ، رسول اللہ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ سیدہ طاہرہ کی تعظیم باپ نہیں کرتا، رسالت سیدہ کی تعظیم کے لیے کھڑے۔
قامہ لہا اور قامہ الیہا میں فرق ہے، آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے۔ اپنی جگہ پر کھڑا ہونا قامہ لہا ہوتا ہے، اپنی جگہ پر کھڑے ہو کے آگے بڑھ کے استقبال کرنا قامہ الیہا ہوتا ہے۔ رحبا بہا، پھر مرحبا کہتے، خوش آمدید کہتے۔ پھر کیا کرتے؟ اخذ بیدیہا فقبل یدیہا، پھر سیدہ طاہرہ کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے اور بوسہ دیتے رہتے۔ میں اگر آپ میں سے کوئی عربی گرامر کو جانتا ہو تو یہ جو قبلہ ہے یہ باب تفعیل، یہ تکثیر اور کثرت کے لیے آتا ہے۔ اس کا صرف یہ معنی کہ سیدہ طاہرہ کے ہاتھوں میں بوسہ دیتے، یہ ترجمہ کافی نہیں ہے، تکثیر کے لیے آتا ہے۔ قبلہ کا معنی ہوگا کہ بوسہ دیتے رہتے، یعنی سیدہ طاہرہ کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے، کبھی یوں چومتے، کبھی یوں چومتے، کبھی یوں چومتے، کبھی یوں چومتے۔ فاجلس فی مجلس، اور پھر اپنی مسند پر سیدہ طاہرہ کو بٹھاتے تھے۔ اور متقابلاً جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے پاس تشریف لاتے تھے تو بی بی پاک صلوات اللہ علیہ بھی اسی طرح سے اپنی مسند چھوڑ کر آگے بڑھ کر بابا کا استقبال کرتی تھی، خوش آمدید کہتی تھی، پھر نبی کریم کے ہاتھوں پہ، بابا کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتی تھی۔ میں یہاں اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا کہ یہ روایت تو شیعہ سنی سب نے لکھی، محدثین نے لکھی کہ نبی کریم اپنی لخت جگر کی تعظیم کرتے تھے، استقبال کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، اسوہ ہے، قابل تأثیر، قابل پیروی۔ کوئی سیرت ہے تو وہ رسول اللہ کی سیرت ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب سب نے لکھا کہ رسول اللہ بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھتے تھے، سوال یہ ہے کہ آج کا مسلمان، بلکہ آج کا نہ کہیں بعد از پیغمبر اکرم، کسی مسلمان نے رسول اللہ کی سنت پر عمل نہیں کیا۔ نہ آج کے مسلمانوں نے کیا، نہ صدر اول کے، صدر اسلام کے مسلمانوں نے کیا۔ چلو ہم تو 1400 سال بعد ہے، ایک اخلاقی اعتبار سے ایک انحطاط کا دور ہے۔ ہم وہ لوگ جن کا یہ دعویٰ ہے، جو خود کو اہل السنہ کہلواتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کی بنیاد ہی رسول اللہ کی سنت پر ہے، وہ بھی اس سنت پر عمل نہیں کرتے۔ کوئی شیعہ اپنی باپ کی بیٹی کی تعظیم کے لیے نہیں اٹھتا، اور کوئی سنی بھی اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے نہیں اٹھتا۔ زمانہ پیغمبر میں چلتے ہیں، صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کے بارے نہیں ملتا کہ کوئی صحابی اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھتا ہو۔ علامہ علی نقی کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں اگرچہ بعض صحابہ کی بیٹیاں کسی لحاظ سے قابل تعظیم ہو گئی تھیں، لیکن نہیں ملتا کسی روایت میں حضرت ابو بکر اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھتے ہوں، حضرت عمر اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں۔ کیوں؟ صحابہ کی بات چھوڑیں، اہل بیت کی بات کرتے ہیں۔ اہل بیت کے گھرانے میں بھی کتنی باعزت و عظمت بیویاں گزری ہیں، کتنی باعزت و عظمت مستورات گزری ہیں، لیکن کسی مستور اور کسی بیوی کے لیے نہیں ملتا کہ اس کے بابا اس کی تعظیم کے لیے اٹھتے ہوں۔ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ، اس بی بی کی عظمت کم نہیں ہے۔ اس بی بی کی عظمت کے لیے صرف یہ ایک لفظ کافی ہے کہ یہ ثانی زہرا ہے، لیکن کوئی روایت نہیں بتاتی کہ امیر المومنین اپنی اس لخت جگر کی تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں۔ جناب فاطمہ معصومہ قم صلوات اللہ علیہا،
اس بی بی کی عظمت کم نہیں ہے. آپ نیٹ پہ سرچ کریں آپ کو ملے گا. آپ کسی عالم دین سے جس نے قم میں وقت گزارا ہے اس سے پوچھیے، تصدیق کرے گا. یہ روایت اتنی شہرت رکھتی ہے. آپ حضرات میں سے جانتے ہوں گے آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی، پرانا جو قوم کا جو حرم صحن کوہنا اس کو اب کہتے ہیں، پہلے وہی بڑا صحن ہوتا تھا، اسی میں جو جماعت ہوتی تھی وہ آیت اللہ مرعشی نجفی کرواتے تھے. یہ میں 80 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں. سب سے بڑی جماعت اس وقت وہی ہوتی تھی. اس وقت حرم کی توسیع بھی نہیں ہوئی تھی. آیت اللہ العظمیٰ شہاب الدین مرعشی نجفی کے والد بزرگوار یہ نجف اشرف میں تھے. نجف اشرف سے پھر وہ قم تشریف لائے تھے. اور کسی سے پوچھ لینا، آپ سرچ کر لینا کہ نجف چھوڑ کے قم آنے کا سبب کیا تھا. وہ سبب یہ تھا، آقا مرعشی نجفی کے والد بزرگوار نے نجف اشرف میں حرم امیر علیہ السلام میں ایک چلہ کیا تھا کہ آقا امیر المومنین کی زیارت ہو تو مولا امیر المومنین سے کوئی سوال پوچھنا تھا. جب انہوں نے وہ عمل کیا اور مولا امیر علیہ السلام کی زیارت ہوئی عالم خواب میں، تو انہوں نے پوچھا، یہ مسئلہ یہ پوچھا کہ آپ نے بنت پیغمبر کو دفن کیا. آقا آج ہمیں حکم ہے کہ کم از کم 3 جگہ پر سیدہ طاہرہ کی زیارت پڑھی جاتی ہے. بی بی کے حجرہ کے پاس، ریاض الجنہ میں اور جنت البقیع میں. آقا آپ بتائیے کہ آپ نے بنت پیغمبر کو کہاں دفن کیا؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بنت پیغمبر کی وصیت ہے اور ابھی وقت نہیں آیا کہ اس راز سے پردہ اٹھایا جائے. یہ راز امام صاحب العصر کے ظہور تک راز رہے گا. امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف جب تشریف فرما ہوں گے، ظہور فرمائیں گے، امام صاحب العصر علیہ السلام اپنی جدہ کی اصل قبر کی نشاندہی فرمائیں گے. لیکن فرمایا کہ اگر تم چونکہ وصیت تھی، 40 قبریں بنائی امیر المومنین نے بقیع میں، 40 قبریں، تاکہ سیدہ طاہرہ کی قبر کا نشان معلوم نہ ہونے پائے. فرمایا یہ راز ابھی راز ہے، ابھی وقت نہیں آیا چونکہ سیدہ کی وصیت ہے. لیکن تم اگر اس لیے پوچھنا چاہتے ہو کہ بنت پیغمبر کی قبر کی زیارت سے وہ ثواب حاصل کرو تو تم ایسا کرو، قم چلے جاؤ، وہاں میری بیٹی فاطمہ مدفون ہے. تم فاطمہ معصومہ قم کی زیارت کرو گے، اللہ فاطمہ بنت رسول اللہ کی زیارت کا ثواب عطا فرمائے. یہ بی بی معصومہ قم کی عظمت معمولی نہیں ہے. بی بی کے زیارت نامے میں اور حرم میں کئی مقام پر امام محمد تقی علیہ السلام کا یہ فرمان لکھا ہوا ہے، من زار عمتی بقم عارفا بحقها وجبت لہ الجنہ. جو شہر قم میں میری پھوپھی کی قبر کی آ کر زیارت کرے، توجہ اگلا جملہ کیا عظیم ہے، فرمایا اللہ اس زائر کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے. اللہ جنت واجب کر دیتا ہے. کیا عظمت ہے جناب معصومہ قم کی. البتہ ایک عظمت کا پہلو ہے جو ان تینوں بیویوں میں مشترک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی لخت جگر کو دیکھ کے فرماتے تھے، فدا کے ابو کے یا فاطمہ، فاطمہ بیٹی تجھ پر تیرا باپ قربان ہو جائے، فاطمہ تجھ پر تیرا باپ فدا ہو جائے. امیر المومنین علیہ السلام بھی اپنی لخت جگر جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کو دیکھ کے فرماتے تھے، فدا کے ابو کے یا زینب، زینب تجھ پر تیرا باپ قربان ہو جائے. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھی اپنی اس لخت جگر جناب معصومہ قم کے لیے فرمایا تھا، فداہا ابوہا، میں اپنی اس بیٹی پر فدا اور اس بیٹی پر قربان ہو جاؤں. لیکن یہ نہیں ملتا کہ امام کاظم علیہ السلام اپنی اس بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھتے ہوں.
جناب حکیمہ خاتون آل محمد کے گھرانے کی باعزت و عظمت مستور ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی، جسے امام عسکری علیہ السلام نے حضرت حجت کی ولادت کے راز سے آگاہ کیا تھا، امام علی نقی علیہ السلام کی ہمشیرہ، امام عسکری علیہ السلام کی پھوپھی، لیکن کسی روایت میں نہیں ملتا کہ امام تقی علیہ السلام اپنی اس بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھتے ہوں۔ خود جناب سکینہ صلوات اللہ علیہا، کیا امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں اس بی بی کا مقام جانتے ہو؟ یہ جملہ معمولی ہے کہ جب مولا حسین علیہ السلام فرمائیں وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا جس میں مجھے سکینہ نظر نہ آئے۔ نام مبارک تو فاطمہ تھا، تسکین قلب حسین تھی، جو تسکین قلب حسین علیہ السلام ہو، لیکن نہیں ملتا کہ مولا حسین علیہ السلام اپنی اس بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھتے ہوں۔ تو مومنین، سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ پتہ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے کہ جب آقا زادی آتی تھی بھائی امام حسین علیہ السلام کے پاس، تو امام حسین علیہ السلام اپنی اس بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ تو بہن بھائی کا رشتہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کا یہ عمل ثابت ہے، بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھنا، لیکن پیغمبر کی سیرت پر اور پیغمبر کی سنت پر پھر کسی نے عمل نہیں کیا۔ نہ صحابہ میں سے کسی نے کیا، نہ اہل بیت میں سے کسی نے کیا، نہ کسی شیعہ نے کیا، نہ کسی سنی نے کیا، کسی مسلمان نے بھی اس پر عمل نہ کیا۔ تو آخر وجہ کیا ہے؟ جو میں حقیر سمجھا ہوں وہ ذرا سن لیجئے۔ میں یہ سمجھا ہوں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ طاہرہ کی تعظیم بیٹی کی حیثیت سے کرتے تو پھر ہر مسلمان کے لیے بیٹی کی تعظیم کرنا سنت ہوتا۔ نبی کریم جو سیدہ طاہرہ کے لیے اٹھتے تھے وہ بیٹی کے عنوان سے اور بیٹی کی حیثیت سے تعظیم نہیں کرتے تھے۔ وہ تعظیم کا عنوان کیا تھا جو میں سمجھا ہوں، ایک منصب رسول اللہ کے پاس تھا، ایک منصب سیدہ طاہرہ کے پاس تھا۔ رسول اللہ سید المرسلین تھے اور بی بی سیدۃ نساء العالمین تھیں، سیدۃ نساء اہل الجنہ تھیں۔ یہ باپ بیٹی کی تعظیم نہیں کرتا تھا، ایک سردار دوسری سردار کی تعظیم کرتا۔ ایک سردار دوسری سردار کی تعظیم کے لیے اٹھتا تھا۔ نبیوں کا سردار، کائنات کی عورتوں کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار کی تعظیم کے لیے اٹھتے تھے۔ اور نبی کریم نے فرمایا، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، کہ سیدۃ نساء عالمین، بڑی بڑی باعزت و عظمت بیویاں گزری ہیں، لیکن سیدۃ نساء العالمین صرف بنت پیغمبر۔ اور سیدۃ، میں عرض کروں، سیدۃ نساء اہل الجنہ بھی سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ، جنت کی عورتوں کی سردار بھی بی بی پاک صلوات اللہ علیہ۔ جب نبی کریم نے فرمایا نا کہ میری بیٹی کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ جناب مریم کو بھی تو سیدہ نساء عالمین کہتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ عالمین کی عورتوں پر اللہ نے جناب مریم کو منتخب فرمایا۔ ملائکہ آتے تھے جناب مریم کی خدمت میں، اور ملائکہ آ کے کہتے تھے، وقالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ فرشتے آ کے کہتے تھے، مریم، اللہ نے آپ کو چن لیا، وطہرک، اور اللہ نے آپ کو پاک و پاکیزہ بنایا، واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے عالمین کی عورتوں پر آپ کو منتخب کیا۔
یا رسول اللہ تو مریم بھی تو سیدہ نساء عالمین ہوئی۔ سرکار کا جواب سنو، فرمایا کوئی شک نہیں، مریم سیدۃ نساء اہل زمانہا، مریم صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے۔ اما ابنت فاطمہ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین۔ مریم صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، میری بیٹی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، اولین کی بھی سردار ہے، آخرین کی بھی سردار ہے، اور میری بیٹی خود مریم کی بھی سردار، خود مریم کی بھی سردار۔ اور یہ جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اسے بھی آیت تطہیر کہتے ہیں، لیکن یہ آیت تطہیر ہے جناب مریم کے لیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جناب مریم کی طہارت کا تذکرہ فرمایا ہے، جناب مریم کی طہارت کا ذکر فرمایا ہے۔ اور بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کے لیے جو آیت تطہیر ہے، میں سمجھتا ہوں ہر مومن کے دل پر نور کے لفظوں سے نقش ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لیکن یہ جو دو آیات تطہیر ہیں، اگر آپ عربی جانتے ہوتے نا تو یقین کریں آپ اتنا لطف لیتے، اور ابھی بھی لیں گے انشاءاللہ، میں تھوڑا توجہ دلاتا ہوں۔ جناب مریم کی جب طہارت کا اعلان ہوا نا، توجہ کرنا ذرا، یہ اعلان ملائکہ کی زبانی ہوا۔ توجہ، جناب مریم کی طہارت کا اعلان ملائکہ کی زبانی ہوا۔ وقالت الملائکۃ یا مریم، ملائکہ آ کے کہتے تھے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا اور آپ کو پاک و پاکیزہ کیا۔ لیکن جب سیدہ طاہرہ کی اور اہل بیت کی طہارت کا اعلان ہوا تو خود رب العزت کی زبان سے ہوا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بڑا فرق ہے۔ جناب مریم کی طہارت کا اعلان ہوا تو کلمہ حشر استعمال نہیں ہوا۔ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی طہارت کا جب اعلان ہوا تو انما کلمہ حشر کے ساتھ ہوا۔ جناب مریم کی طہارت کا اعلان ہوا تو لفظ طہرہ کے فعل ماضی کے صیغے کے ساتھ ہوا۔ اے مریم اللہ نے آپ کو پاکیزہ بنا دیا۔ لیکن جب بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی طہارت کا اعلان ہوا یطہرکم فعل مضارع کے صیغے کے ساتھ، اور فعل مضارع استمرار اور دوام کے لیے آتا ہے، یعنی معنی یہ ہوا مریم اللہ نے پاک بنا دیا، لیکن جب بی بی پاک کی طہارت کا اعلان ہوا صیغہ استمرار کا ہے، اللہ آج بھی سیدہ کی طہارت میں اضافہ ہی کرتا چلا جائے۔ آج بھی اہل بیت رسول کی طہارت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا، دوام اور استمرار خدا پاک و پاکیزہ کرتا چلا جا رہا۔ اچھا، یہ ذرا صرفی نحوی بحث تھی، ماضی اور مضارع اور استمرار، اور لیکن ایک فرق تو بچہ بھی سمجھے گا۔ جناب مریم کی جب طہارت کا اعلان ہوا تو صرف ایک بار لفظ طہارت آیا ہے، طہرہ کے، اور بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی جب طہارت کا اعلان ہوا تو دو بار لفظ طہارت استعمال ہوا، یطہرکم بھی تطہیرا بھی۔ لطف لے گو مومنین، اردو زبان کا ایک محاورہ ہے کہ ایک ایک ہوتا ہے 2 11 ہوتے ہیں، ایک ایک ہوتا ہے
دو 11 ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے علم غیب سے جانتا تھا جو ایک معصوم کی ماں بننے والی تھی اس کے لیے ایک بار لفظ طہارت استعمال کیا، جو 11 معصومین کی ماں بننے والی تھی اس کے لیے جو ایک معصوم کی ماں بننے والی تھی ایک بار لفظ طہارت، اور جو 11 معصومین کی ماں بننے والی تھی رب نے یطہرکم بھی فرمایا اور تطہیرا بھی فرمایا۔ صلوات پڑھیے سیدہ کی ذات پہ بلند آواز۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ عقیدت سلامت رہے، یہ اہل بیت سے عشق نسلوں میں سفر کرے۔ اللہ ہمیں اور قیامت تک آنے والی ہماری اولاد کو اس راہ محبت و ولایت پر گامزن رکھے۔ مولا علی علیہ السلام کا اہل بیت رسول کا بہترین شیعہ بنائے، اور امام حسین علیہ السلام اور آل رسول کا بہترین عزادار بنائے۔ میں آپ سب احباب کا کل بھی شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا، بات نکل گئی ذہن سے، جو آپ نے عمل کیا اور محبت فرمائی، جوان آئے۔ ہاں جی، آپ میں کہہ سکتا ہوں کہ اب بوڑھے غالب نہیں ہو رہے، مجھے زیادہ نظر نہیں آ رہے، اب جوان زیادہ نظر آ رہے ہیں الحمدللہ۔ معذرت کے ساتھ میں اس دن بھی وہ میں نے بزرگ کہہ دیا تو مائنڈ کر گئے لفظ بوڑھا۔ میں ایک بات اور عرض کروں کہ چھٹے امام نے پوچھا اپنے ایک صحابی سے کہ تم بوڑھا کسے کہتے ہو؟ ظاہر ہے جی 40 سال سے جو اوپر چلا جاتا ہے تو وہ پھر بوڑھاپے کے لیے بال سفید ہو جاتے ہیں تو بوڑھا ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا پھر کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو قرآن میں جوان کیوں کہا ہے؟ جبکہ کسی کی 350 سال عمر تھی، کسی کی 400 سال عمر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو قرآن میں جوان کہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آقا فرمائیے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا رب کی نگاہ میں جوان وہ ہے جس کا ایمان جوان ہے، تو پھر آپ نوجوانوں سے بھی ان کا زیادہ مضبوط ایمان انشاءاللہ۔ تو سبھی جوان بیٹھے ہیں، صلوات پڑھو سارے بلند آواز۔ مومنین، یہ 2 طاہرہ بیویاں ہیں اللہ کی کائنات میں، یہ 2 بطول بیویاں ہیں، بطول بیویاں جنہیں رب نے پاک و پاکیزہ بنایا۔ میں اشارہ کر سکتا ہوں، وضاحت کر نہیں سکتا، لیکن خدا گواہ ہے ان کے بطول ہونے میں بھی فرق ہے۔ جناب مریم بغیر شوہر کے بطول ہیں، سیدہ طاہرہ شوہر کے ہوتے ہوئے بطول ہیں۔ بنت پیغمبر شوہر کے ہوتے ہوئے بطول۔ اور مومنین کرام، وہ اقبال کی جو بڑی معروف نظم ہے، بلکہ اس سے پہلے وہ ایک اردو کا مسدس ہے، بڑا پرانا ہے، تو موقع آ گیا تو میں پھر مسدس آپ کو سناتا ہوں۔ اقبال نے بھی ایک تقابل پیش کیا ہے دونوں بیویوں کا، اور اس مسدس میں بھی تقابل پیش کیا۔ ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات بلند آواز۔ بڑا اچھا کسی نے لکھا، مریم کا پدر عمران ہے گر، زہرا کا پدر محبوب خدا۔ مریم کا پدر عمران ہے گر، زہرا کا پدر محبوب خدا۔ مریم کا معزز شوہر نہ تھا، زہرا کو شرف حیدر کا ملا۔ مریم کا معزز شوہر نہ تھا، زہرا کو شرف حیدر کا ملا۔ تاریخ نے مریم کے احسان کا کب ہے ذکر کیا، سب مال خدیجہ کبریٰ نے اسلام پہ قربان کر ڈالا۔ سب مال خدیجہ کبریٰ نے اسلام پہ قربان کر ڈالا۔ زہرا کا پسر مہدی جب دنیا میں جلوہ گر ہوگا، زہرا کے پسر کے قدموں میں مریم کے پسر کا سر ہوگا۔
کرنے شیعہ تو الزام ملا ملنگا پیدا نہیں خبر رائے کر دے اونا موزیاں تے جنا پاک بھی بیدا کی تاہیا نہیں نعرہ حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اقبال نے بڑی معروف اقبال کی وہ نظم ہے، اس میں بھی تقابل پیش کیا اقبال۔ چند اشعار میں سناتا ہوں کہ اقبال کہتا ہے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ دونوں صاحب عزت بیویاں ہیں، لیکن اقبال کہتا ہے جناب مریم کے صاحب عزت ہونے کی ایک جہت ہے، ایک نسبت سے صاحب عزت ہیں، اور وہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، کلمت اللہ کی، روح اللہ کی ماں ہیں، اس وجہ سے صاحب عزت ہیں۔ لیکن بنت پیغمبر جناب زہرا صلوات اللہ علیہ اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ بی بی پاک کے صاحب عزت ہونے کی تین جہات ہیں۔ پہلی جہت نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین، اللہ نے جس ہستی کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، جو اولین اور آخرین کے امام ہیں، ان کی آنکھوں کا نور فاطمہ زہرا۔ یہی میں نے شروع میں حدیث پڑھی، نبی کریم نے فرمایا ہے یہ نور عینی، میری آنکھوں کا نور فاطمہ زہرا، میری آنکھوں کا نور فاطمہ زہرا۔ استقبال کرتے تھے، تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ہاتھوں پہ بوسہ دیتے تھے، اور نبی کریم کی سیرت میں یہ بات ہے، ہر رات سونے سے پہلے سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے گھر تشریف لاتے، بیٹی کی پیشانی چومتے، سر چومتے، پھر فرماتے کہ میں فاطمہ بیٹی میں بھی آرام کرنے جاتا ہوں، آپ بھی آرام کریں۔ یہ معمول ہے نبی کریم کا۔ روایت کا ذمہ دار ام المومنین عائشہ نے ایک بار پوچھا، یا رسول اللہ اتنا پیار کرتے ہیں فاطمہ زہرا سے، ہاتھ چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں، سر چومتے ہیں، اس کثرت تقبیل کا سبب کیا ہے؟ اس کثرت سے بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ روایت کا ذمہ دار ہوں، یہ روایت میں بعد میں سناؤں گا، پہلے یہ سنیے، صلوات پڑھو سارے حضرات۔ یہ اہل سنت محدثین نے اس کو ذکر کیا، ہمارے علماء نے بھی لکھا ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے، ایک چاہنے والا اٹھا عرض کی، یا امیر المومنین ہم نے رسول اللہ کی زیارت نہیں کی، آپ نبی کریم کا حلیہ مبارک بیان فرمائیں، آقا کے شمائل بیان فرمائیں، اور اس طرح سے حلیہ مبارک بیان فرمائیں کہ ہمیں مسجد کوفہ میں بیٹھے بیٹھے رسول اللہ کا دیدار ہو جائے۔ انشاءاللہ آپ توجہ فرمائیں گے، اور جس عقیدت سے سن رہے ہیں، جس توجہ سے آپ سن رہے ہیں، انشاءاللہ وعدہ رہا کہ مسجد خدیجہ الکبریٰ جی بحریہ ٹاؤن، توجہ رکھو گے تو آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے بھی رسول اللہ کا دیدار ہو جائے۔ یا امیر المومنین سرکار کا حلیہ مبارک، امیر المومنین علیہ السلام کا مختصر سا خطبہ، اس میں سے بھی مختصر کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض اللون مشربا بالحمرہ۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ نبی کریم گوری رنگت کے مالک تھے، لیکن ایسا گورا رنگ جو سرخی مائل تھا۔ نبی مکرم سرخی مائل گورا رنگ تھا، ادعج العینین موٹی اور سیاہ آنکھیں تھیں، سہل خد ذا وفرہ روشن اور چوڑے رخسار تھے، کس اللحیہ ریش مبارک گھنی تھی، کأن عنقہ ابریق فضہ
اور سرکار کی گردن مبارک چاندی کی سراہی کی طرح چمکدار تھی، گردن مبارک چاندی کی سراہی کی طرح چمکدار تھی۔ وَكَأَنَّ عَرْقَهُ فِي وَجْهِ اللُّؤْلُؤِ، اور جب پسینہ آتا تھا نبی گرامی اسلام کے چہرے پر پسینے کے قطرات یوں چمکتے تھے جیسے موتی جڑے ہوئے، پسینہ موتیوں کی طرح چمکتا تھا۔ اور یہ جملہ وَلَا رِيحُ عَرْقِهِ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ الْأَزْفَرِ، اور نبی کریم کا پسینہ مشک و عنبر سے زیادہ معطر تھا۔ رسول اللہ کا پسینہ مشک و عنبر سے زیادہ معطر تھا۔ حدیث قصہ ہر مومن کے دل پر نقش ہے۔ رسول اللہ کے وجود مبارک سے خوشبو ساطع ہوتی تھی۔ امیر المومنین کا جملہ نہج البلاغہ میں خطبہ قاصیہ میں انی اشم ریح النبوہ، میں خوشبو رسالت کو سونگا کرتا تھا۔ حدیث قصہ امام حسن علیہ السلام جب گھر آئے ماں کو سلام کیا، السلام علیک یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأن رائحۃ جدی رسول اللہ۔ اماں جان آج تو گھر سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا ہاں بیٹا، تمہارے نانا زیر قصہ آرام کر رہے ہیں۔ آقا کی سیرت میں جن گلیوں سے گزر ہو جاتا تھا 3 دن تک گلیاں معطر رہتی تھیں۔ جس پیغمبر کا پسینہ مشک و عنبر سے زیادہ معطر، جس رسول اللہ کے وجود مبارک سے خوشبو پھوٹتی تھی، گلیاں 3 دن تک معطر رہتی تھیں۔ سرکار دو عالم سیدہ طہرہ کے ہاتھ چومتے تھے، پیشانی چومتے تھے، سر چومتے تھے۔ ام المومنین عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کثرت تقبیل کا سبب کیا ہے؟ اتنا پیار کیوں کرتے ہیں فاطمہ زہرا سے؟ سرکار کا جواب سنیے۔ رسول اللہ نے فرمایا عائشہ سن، کلما اشتقت الی رائحۃ الجنہ فقبلت فاطمہ فشممت فاطمہ۔ اے عائشہ، میں محمد کو جب جنت کی خوشبو کا شوق ہوتا ہے میں چل کے فاطمہ زہرا کے پاس آتا ہوں۔ مجھے کلما اشتقت الی رائحۃ الجنہ، مجھے جب جنت کی خوشبو کا شوق ہوتا ہے میں اپنی لخت جگر کے پاس آتا ہوں، میں اس لیے بوسے دیتا ہوں اور میں سونگتا ہوں وجود زہرا کو، اور سیدہ طہرہ سے مجھے جنت کی خوشبو آتی، جنت کی خوشبو آتی۔ کیا کہتا ہے اقبال؟ سیدہ طہرہ کی عزت کی دوسری جہت کیا ہے؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ اللہ نے جنہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، ان کی آنکھوں کا نور فاطمہ زہرا ہے۔ یہ پہلی جہت۔ دوسری جہت سیدہ طہرہ کی عزت کی دوسری جہت، بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ جو شیر خدا ہیں، جو مشکل کشا ہیں، جو تاجدار حل عطا ہیں، ان کی زوجہ ہیں فاطمہ زہرا۔ اچھا لطف لیجئے گا، یہ اقبال کہتا ہے، یہ نظریہ اقبال کا ہے کیا کہ سیدہ کی عزت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ امیر المومنین کی زوجیں۔ اعلم انی فاطمہ کتاب ہے، عبدالحمید مہاجر نجف اشرف کے عالم دین ہے، انہوں نے بھی پاک کی شادی کا جو چیپٹر وہ ذکر کیا ہے، وہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں دنیا کے فضلاء علماء یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ سیدہ طہرہ کی عزت مولا علی کی وجہ سے ہے یا مولا علی کی عزت سیدہ طہرہ کی وجہ سے ہے۔ ہر ہستی کو بجا طور پر فخر اور ناز تھا، اور کیا زوجہ امیر المومنین جیسی ہستی، دکھی پریشان تھکے ماندے باہر سے گھر آتے تھے، امیر المومنین فرماتے ہیں اذا رأیت فاطمۃ ذہبت عن الہموم والاحزان، جب میں بنت پیغمبر کی زیارت کرتا تھا میرے سارے رنج دور ہو جاتے تھے، میرے سارے غم مٹ جاتے تھے۔ مشکل کشا کی زوجیں،
تاجدار حل عطا کی زوجہ ہیں۔ امام شافعی کا کلام گاہے گاہے آپ سنتے رہتے ہیں مجالس میں، بہت سارا کلام ہے اہل بیت کی شان میں۔ ان کی ایک ربائی اگر آپ عربی سے آشنا ہوتے بڑا لطف لیتے۔ امام شافعی کہتے ہیں الا ما غلام و حتی متا وعتبوا فی حب حاض الفتا فہل زوجت فاطمہ غیرہ افی غیرہ حل عطا حل عطا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ تم مجھے کب تک مولا علی کی محبت کی وجہ سے ملامت کرتے رہو گے، کب تک سرزنش کرو گے کہ میں مولا علی سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ کہتا ہے میری ملامت بعد میں کرنا، مجھے سرزنش بعد میں کرنا، پہلے میرے دو سوالوں کا جواب دو۔ فَهَلْ زُوِّجَتْ فاطمہ غیرہ، علی کے علاوہ کوئی ہے جس کی زوجہ بطول ہو؟ علی کے علاوہ کوئی ہے جس کی زوجہ فاطمہ ہو، بطول ہو؟ افی غیر ہی حل عطا حل عطا، اور مولا علی کے علاوہ کوئی ہے جس کی شان میں سورہ حل عطا نازل ہوئی ہو؟ یہ سیدہ کی عزت کی دوسری جہت۔ اور تیسری جہت، مادریاں مرکز پرکار عشق، مادریاں کارواں سالار عشق۔ امام حسن علیہ السلام کی ماں مرکز پرکار عشق امام حسین کو کہا۔ کارواں سالار عشق اقبال کی کیا تعبیر ہے؟ اقبال کہتا ہے وہ چھوٹا سا قافلہ جو کربلا کی طرف رواں دواں ہے وہ عشق کا قافلہ ہے۔ اس قافلہ عشق کے جو سالار ہیں ان کی ماں بھی فاطمہ زہرا ہے۔ کربلا سرزمین عشق ہے۔ ایک عارف نے کہا تھا رکعتان فی العشق، رکعتان فی العشق لا یصح وضوءہما الا بالدم۔ ایک عارف نے کہا تھا کہ عشق کی نماز، عشق کی 2 رکعت نماز، عشق کی نماز کا وضو پانی سے نہیں کیا جاتا، عشق کی نماز کا وضو خون سے کرنا پڑتا ہے۔ کربلا وہ سرزمین عشق ہے جہاں اللہ کے عاشقوں نے اپنے خون سے وضو کر کے اللہ کی نماز کو قائم کیا۔ مولا کی شہادت سے لے کے قیامت تک ہر زائر جائے گا تو یہ جملے کہے گا، شہیدان کربلا کی بارگاہ میں سلام کرے گا تو یہ جملے کہے گا، اشہد انکم قد اقمتم الصلاۃ۔ اے شہیدان راہ خدا، اے شہیدان کربلا، میں گواہی دیتا ہوں نماز آپ نے قائم کی، نماز آپ نے قائم کی۔ خدا کی قسم کلیجہ پھٹتا ہے، جن ہاتھوں کو رسول چوما کرتے تھے انہی ہاتھوں پہ مسلمانوں نے تازیانے مارے۔ جس دروازے پہ کھڑے ہو کہ مسلسل 9 مہینے آیت تطہیر پڑھتے رہے، جس دروازے سے بغیر اجازت رسول اللہ داخل نہیں ہوتے تھے، اس دروازے کو جلا دیا مسلمانوں نے۔ اس گھر کا احترام بھول گئے جس گھر میں پیغمبر کی اطرت تھی، پیغمبر کی بیٹی تھی، جس گھر میں وحی آتی تھی، جس گھر میں قرآن اترت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 75 یا 95 دن آغا وحید خراسانی کے جملے ہیں، وہ فرماتے ہیں کسی نے نہیں پہچانا کون تھی زہرا۔ 18 سال کی مختصر سی زندگی گزار کر زخمی پہلو پر ہاتھ رکھ کر رات کی تاریکی میں دفن ہو گئی، کسی نے پہچانا کون تھی زہرا۔ 3 جمادی ثانی کا دن آیا، بیٹوں سے فرمایا بیٹو جاؤ نانا کی قبر پر میری صحت و شفایابی کی دعا کرو۔
جناب فضہ سے فرمایا، اسما سے فرمایا میں حجرے میں جا رہی ہوں، میری تسبیح کی آواز آتی رہے تو سمجھنا زہرا زندہ ہے، میری تسبیح کی آواز ختم ہو جائے تو سمجھنا زہرا دنیا سے چلی گئی۔ ہم کتنا رو لیں گے، کتنی عزاداری، سال کے بعد 5 مجلسیں 10 مجلسیں، یہی ہے نا۔ خدا قبول کرے، خدا قبول کرے۔ لیکن میں نے سنایا نا کل آپ کو، امیر المومنین قبر پیغمبر پہ فرماتے تھے یا رسول اللہ، علی جب تک زندہ رہے گا زہرا کا عزادار بن کے امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اپنے بابا کے سامنے کبھی اپنی ماں کو یاد نہیں کیا، تیرا روتے تھے امیر المومنین، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جنگ صفین میں کسی نے کہا تھا یا علی آپ داڑھی پر خضاب کیوں نہیں لگاتے؟ فرمایا تو نہیں جانتا میں زہرا کا عزادار ہوں۔ اسما فضا میں حجرے میں جا رہی ہوں، میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا میں زندہ ہوں، آواز تسبیح کی خاموش ہو جائے سمجھنا میں اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ حسنین نانا کی قبر پہ آئے، دعا کرتے رہے، نانا ہماری ماں بیمار ہے، نانا ہماری ماں زخمی ہے۔ دعا کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، عالم خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی، فرمایا بیٹو تم یتیم ہو گئے، چلے جاؤ گھر، تمہاری ماں مر۔ روتے ہوئے گھر آئے، اجرکم علی اللہ۔ تفصیل سے پڑھنے کا وقت نہیں، امام حسن مجتبیٰ آگے بڑھے، ماں کے جنازے سے لپٹ کے رو کے ایک جملہ کہتے تھے، یا اماں انا ابنک الحسن کلمینی، اماں میں تیرا حسن آیا ہوں، اماں مجھ سے بات کر۔ امام حسین علیہ السلام ماں کے قدموں سے لپٹ کے روتے تھے اور کہتے تھے، یا اماں انا ابنک الحسین، اماں میں تیرا حسین آیا ہوں، اماں مجھ سے بات کر قبل اس کے کہ میری روح پرواز کر جائے۔ جناب فضا نے عرض کی شہزادو تمہارے بابا مسجد میں ہیں، جاؤ بابا کو ماں کے مرنے کی اطلاع دو۔ عزادارو بڑی معتبر روایت ہے، شہزادے روتے ہوئے آئے، بابا ہماری ماں مر گئی، بابا ہم یتیم ہو گئے۔ عزادارو بخدا خبر شہادت زہرا کا سننا تھا، اتنا اثر ہوا مولا علی کے قلب پر، فواقع علی وجہ علی ابن ابی طالب، مولا علی روتے روتے منہ کے بل زمین پہ گرے۔ کون علی جس کو بدر و احد میں کوئی نہ گرا سکا، کون علی جس کو خیبر و خندق میں کوئی نہ گرا سکا، اتنا اثر ہوا شہادت زہرا کا، روتے روتے منہ کے بل زمین، روتے روتے بے ہوش ہوئے، چہرے پہ پانی چھڑکا، مولا علی ہوش میں آئے، گھر تشریف لائے، اور میں نے پڑھا تھا کہ گھر آتے تک کئی بار گرے کئی بار اٹھے۔ سیدہ طہرہ کے جنازے پر کھڑے ہو کر ایک جملہ کہا، یا بنت رسول اللہ کنت اتعزى بك فبمن العزاء بعدك یا بنت رسول اللہ۔ اے بنت پیغمبر تو علی کو تسلیہ دیتی تھی، بنت پیغمبر تو مجھے بھی سہارا دیتی تھی، بتا تیرے بعد علی کو تسلیہ کون دے گا؟ اجرکم علی اللہ۔ خدا ان آوازوں پر رحم کرے جو مادر حسین کے غم میں بلند ہو رہی ہے۔ سیدہ طہرہ کا وصیت نامہ جو بی بی کے سرہانے موجود تھا، اس کے چند جملے پڑھنے لگا ہوں۔ یا ابوالحسن، اللہ نے مجھے دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ قرار دیا، آپ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں میرے امور کو انجام دیں، میں آپ کو وصیت کرتی ہوں، یا ابوالحسن غسلنی باللیل وکفنی باللیل
وحنثنی باللیل وصلی علی وادفنی باللیل فلا تولم بی احدا فلا تولم بی احدا۔ یا علی رات کی تاریکی میں غسل دینا، رات کی تاریکی میں کفن پہنانا، رات کی تاریکی میں میرا جنازہ پڑھ کے دفن کر دینا۔ فلا تولم بی احدا، یہ جملہ پڑھا نا، یا علی میرے مرنے کی کسی کو خبر نہ دینا، میرے مرنے کی اطلاع نہ دینا۔ عزازار و حسنین رو رہے تھے، فوراً فرمایا حسن حسین بیٹا بلند آواز سے گریہ نہ کرو، مدینے والوں کو پتہ نہ چلے، تمہاری ماں کی وصیت ہے میرے مرنے کی کسی کو خبر نہ ہو۔ عزادار و اولاد فاطمہ سنو گے، آستینے منہ میں لے کے حسن اور حسین روتے تھے تاکہ رونے کی آواز باہر نہ جائے۔ وہ لوگ نہ آئے میرے جنازے میں جنہوں نے مجھے دکھ دیے، جنہوں نے مجھے زخمی کیا، جنہوں نے میرا حق غصب کیا، جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا۔ اجرکم علی اللہ۔ اور جو سادات بیٹھے ہو، جنہیں میں جانتا ہوں کافی سارے سادات بیٹھے ہو، ایک جملہ سادات آپ کی دکھیاری ماں کا آپ کے لیے۔ یا علی اقرا وردی السلام، اقرا ولدی السلام الی یوم القیامہ۔ یا علی قیامت تک آنے والی میری اولاد کو میرے سلام کہنا۔ سادات تمہاری دکھیاری ماں تمہیں سلام کہتی تھی، تمہاری زخمی پہلو والی ماں تمہیں سلام کہتی تھی۔ سیدہ کی وصیت کے مطابق امیر المومنین نے غسل دیا، حنوط کیا، کفن پہنایا، سین خانہ میں بطول کا جنازہ رکھا۔ نصف شب کا وقت ایک مرتبہ آواز دی، یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم حلم تزود من امکم۔ حسن حسین بیٹا، زینب و کلثوم بیٹا، آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، ماں سے ودا کر لو۔ عزادار ساری اولاد بڑھی، نہیں آیا ماں کے جنازے پر تو کربلا کا غریب حسین تھوڑے فاصلے میں روتا رہا۔ امیر المومنین نے فرمایا حسین بیٹا کیا تو ماں سے ودا نہ کرے گا؟ اس وقت عرض کی بابا جب تک میری ماں مجھے خود نہ بلائے میں ماں سے ملاقات نہ کروں گا۔ مولا علی فرماتے ہیں میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، امام حسین کا یہ کہنا تھا لقد حنت و انت و مدت یدیہا۔ جنازے میں حرکت پیدا ہوئی، فاطمہ زہرا کی چیخیں نکل گئیں، کفن سے دو ہاتھ باہر آ گئے۔ آ میرا کربلا کا غریب بیٹا، آ میرا پردیسی بیٹا، آ میرا مسافر بیٹا۔ ایک جملہ اور، امام حسین علیہ السلام ماں کے جنازے کی طرف بڑھے، فوازہ خد ولا خد یار۔ امام حسین نے ماں کے رخسار پہ اپنے رخسار رکھے۔ خدا کی قسم یہ ماں بیٹے کی ملاقات تھی، حوران جنت جنت میں تڑپ گئی، ملائکہ سے عبادت چھوٹ گئی۔ عزادارو ہاتف سے آواز آئی، یا علی یا علی حسین کو ماں کی میت سے جدا کر۔ مولا امیر المومنین نے بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ امام حسین کو ماں کے جنازے سے جدا کیا۔ میں کہوں گا مولا خوش نصیب تھے، ماں کا جنازہ تھا، جدا کرنے والا شفیق باپ علی تھا۔ آئے قسمت جناب سکینہ 11 محرم تھی، بابا کے لاشے سے لپٹ کے رو رہی تھی۔ کون تھا سکینہ کو بابا کے جنازے سے جدا کرنے والا؟ عزادارو سکینہ کے رخسار، شمر کے تماچے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔